السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 83 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کنز الایمان۔ روزے کا مقصد مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کے حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق یعنی پریکٹس ہو جاتی ہے، جس سے نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ حیرت انگیز انکشافات۔ ہائی لینڈ کا ایک پادری کہتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی، اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان کا انتخاب کیا۔ جائزہ کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ خوب ڈٹ کر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین حضرات، فی نفسی روزے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطاری میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی تیل، گھی والی اور تلی ہوئی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری اور افطار کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے۔ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے روزے کا مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ گئے ہوں اور بھوک سے خوب نڈھال ہو چکے ہوں۔ ایسے میں کاش مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہو، اور اے کاش کربلا کے تپتے ہوئے صحرا اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے نوشگفتہ پھولوں، 3 دن کے بھوک پیاس سے تڑپتے بلکتے حقیقی وسیلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے مظلوم شہزادوں کی یاد تڑپانے لگے، اور جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر بندھے ہوئے بامقدر پتھر بھی یاد آ جائیں تو کیا کہنے۔ لہٰذا ناظرین حضرات، واقعی روزے تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں اور سرکاروں کی حسین یادوں میں گم ہو جائیں۔